بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ نہا کے صاف ستھرے کپڑے پا کے جمعے دی فل تیاری کر کے تے اسی ہن ماشاءاللہ جا رہے جے مسجد ال تے انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہاں تے پھر تہاڈی بھی خدمت چ بیان کران گے تے ہن انشاءاللہ مسجد ال جا رہے ہیں۔ تر پہ مسجد ال نوں تے بیان نہیں ہلی شروع ہویا انشاءاللہ۔ اللہم مفتح لی ابواب رحمتک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن وارزقني رب إني مغلوب فانتصر رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قرآن مجید دی سورہ عبس 30ویں سپارے دے اندر دوسری سورت ہے وہ چند آیات چھوٹیاں آیات ہیں وہ میں پڑھیاں ہیں۔ یہ آیات اس واسطے پڑھیاں ہیں کہ انہاں دے اندر قبر کا ذکر ہے۔ قرآن مجید دے اندر لفظ قبر آیا ہے اور بہترین انداز کے نال آیا جتوں پتہ چلتا ہے کہ قبر ہے جڑی کیونکہ سارا موضوع ہی یہ چل رہا ہے گزشتہ کئی جمعہ تو زندگی موت روح انہاں چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اج مختصر گفتگو کراں گا اس بارے میں۔ ایک گفتگو بڑی دلچسپی ہوتی ہے تو انسان واسطے ضروری بھی ہے۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ جو چکھنا جو ہے تو پھر ہر بندے نوں یہ مراحل کے بارے میں جو لنگنا جو ہے جس رستے اس رستے کا کیوں شوق نہیں معلوم فکر کرنا چاہیے، شوق بھی کرنا چاہیے۔ سانوں پتہ ہوگی میں میرے ماں باپ میرے بہن بھائی اس موت کی گھاٹی کو سب نے گزرنا، موت کے معاملات موت کے حالات اور ایک مسلمان کی قبر تو ریلیٹڈ چیزاں جڑیاں ہیں۔ افسوس ہے کہ اسی لوگ انہاں چیزاں پتہ نہیں اسی کہڑے کام سے پائے دے ہیں۔ علماء 40 سال ہو گئے ہیں درس دے لیکن سارے لوگوں کو یہ موت کے حوالے دے نال کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور میں تمہیں پورے صدقے دینے والی گل دسنا کہ بہت انتہائی تعلیم یافتہ وہ عورتوں میں جاننا جہاں
ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਨੁਹਾਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਟੇ ਰੋੜੇ ਹੀ ਨਾ ਮਈਅਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਫਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬੰਡ ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਪੈੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਲੈਸਾ ਲਿਲ इंसान इल्ला मा सआ, एक कानून अल्लाह ने बयान किया है, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिश की है। इंसान को वही कुछ मिलना है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੁਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਮਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਉਲਝਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੀ ਸੀ ਸੁਮਾ ਅਮਾਤਹੁ ਫਅਕਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ है कि फिर जब वो मर गया तो उसे कब्र तक पहुंचा दिया। ये आखिरी आयत है। इस तो पहला उन्होंने लोगों के बारे जो मौत को भुले दे, मौत को भुलने वाले काफिर भी हो सकते हैं, जो गैर मुस्लिम ना वो भुले दे ही भुले दे ना। मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग ने जो मौत को भुले दे। असं आम हालात के अंदर भी कोई बेईमानी करे, कोई घाटेबाजी या तो मौत को भुलिया ना, यानी कि इस चीज़ का सानू भी अंदाजा है कि जड़ा आदमी पता है कि मैं उठ के हिसाब देना, जिंदगी तो बाद मौत, मौत तो बाद फिर एक जिंदगी आनी है, उस बंदे का तर्ज अमल होर होता है। तो जिन्होंने पता होए ये जहान मिठा अगला किन्ने जिठा, उन्हें तो फिर मतलब हर कुछ करी आना, उन्हें देखना ऐसी दुनिया मरती पी है जिथे वो जवाब देंगे, मैं भी जवाब दे लाँगा। ये जो कुरान मजीद अल्लाह की कलाम है ना, इस वास्ते क्या ये अंदर ये दसिया गया कि कुतिला इंसान मा अकफर, यानी अल्लाह ताला इंसानों के बारे में कहता कि तुसी मरो किते किस चीज का इनकार करते पे, कुतिला इंसान कत्ल हो जा, तू किते मर जा, तो किस चीज का इनकार करना? मा अकफर, अकफर माने इनकार करना, छुपा देना। किस चीज के बारे में तू इनकार करता है? मिन अय्यि शैइन खलक, इनकार करना तेन पता तू कादे नाल बनया है? मिन अय्यि शैइन, केड़ी शै सी जिहदे नाल खलक तू बना, खलकहु मिन नुतफतिन, तू एक गंदे कतरे से बना हो। तू कहता है गंदे कतरे नाल एड़ा पाक साफ इंसान बन गया ना। अल्लाह ताला ये दसना चाहता है कि जदों एक हकीर कतरे दे नाल इन्ना पाक साफ और इंसान साफ सुथरा बन गया तो एक बड़ी दी शै दोबारा नहीं बन सकेगी। एक बनी दी शै पहले तो वो दोबारा नहीं बन सकती। कुतिला इंसान मा अकफर, इंसान तो कितने मर जाए तो कैसी सोचा तू सोच। फिर फरमाया कि एक नुतफे से तू बना है, एक कतरे से तू बना है, सुम्मा सबीला यसरा, जो तू बन गया मां दे पेट से, फिर सुम्मा सबीला यसरा, सबील कहते ना रस्ते, यसरा कहते ना आसान। फिर तेरे लिए माँ के पेट से निकलने का रास्ता आसान बनाया। यह कुरान मजीद कहता पिया ये बस शाद रवायात के अंदर आता है। कोई बच्चे की पैदाइश है जी, कोई आम जी गल है, एक जिंदगी दे विचों दूसरी जिंदगी अल्लाह पैदा करे, एक इंसान के दो बन जान, ये कोई आसान काम नहीं। इनू अल्लाह ताला कुरान च कहता है सुम्मा सबीला यसरा, ए मैं सां जिन्हें तेनू पेट दे विचों कढने दे विच आसानी पैदा की। ए बस रवायत शाद का मैं जिक्र करना कि फरिश्तियां दे पारा च बह के बच्चा जिहड़ा है मां दे पेट चों बाहर आता, वरना आने वाली गल कोई नहीं होंदी। एक पुरानी तस्करा कर रहा है कि
انکار کرنا پیا کہ اے جہان بیٹھا اگلا کنے بیٹھا کون اٹھے گا ہڈیاں نوں پھوکا مارنا بھی کہ ہڈی زندہ ہوئے گی وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا کہ جدو اللہ تعالیٰ نے تینوں پیدا کرنے کا رستہ آسان کیتا تو پیدا ہو گیا پھر زندگی گزارے ثم اماتہ فاکبر پھر اللہ تجھے موت دے گا سارے براہ پھر موت فاکبر پھر قبر تینوں پہنچایا جائے گا قبر دے اندر. اچھا جڑی گفتگو ہے قبر دے حوالے دے نال انسانی زندگی اور موت دے حوالے دے نال یہ اسی سارے جاننے ہیں کہ موت برحق ہے. بڑے بڑے منکرین نے لیکن موت تو بہرحال کوئی منکر نہیں ہویا. کافر بھی کہتے ہیں موت آنی ہے سائی پادری سب منتے ہیں کہ موت آنی ہے. اصل مسئلہ ایتھے ہی پیدا ہوتا ہے کہ موت تو بعد جی زندگی ہے وہ اندر جو کچھ ہونا نا وہ اندر دوسرے مذاہب اور مسلمانوں کا فرق ہے. لیکن میں اس پاسے نہیں آنا میں سیدھی سیدھی گل جی کیونکہ پچھلی ماں کہتی ہے پتہ نہیں ہے لوگوں کو اولاد کو بھی پتہ نہیں بابا جی فوت ہونے لگے نے والدہ صاحبہ دادی دادا کی کرنا بس وہ اس وقت بخ لایا تھا وہ پھرتا ہے جی ویاہ والے دن نہیں شیرے بن گئے تھے مسیطے آ کے ٹکرا مار دے کی کرنا ہے کدی ادھر کدی ادھر وہ 11 بجے 12 بجے کہڑی نماز ہونی ہے کہڑے نفل تے کہڑا وضو وہ بخ لا جاتا پھر اتنے آ کے مسجد. ایسے طرح جب کسی گھر موت آتی ہے تو سارے لوگ بخ لا جاتے ہیں انہوں سمجھ نہیں لگتی کی کرنا. لیکن اگر ایک مسلمان گھر آنا ہے وہ رہنے والے نے موت کو یاد رکھا تھا سی وہ لوگوں کو پتہ ہے تو پھر بھائی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے دے نال پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے وہ موت تو پہلے بعض لوگوں کو بیماری تو بعد شفا ملتی ہے بعض لوگوں کو بیماری تو بعد موت مل جاتی ہے. یہ جڑیاں اسلامی تعلیمات ہیں وہ اندر یہ لکھا تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے انہوں کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتیاں کو حکم دے دینا ہے وہ چیزاں نا مخفی نے ساری اکھاں کی. کچھ لوگ تو انہوں پھر مخفی نے سمجھتے ہیں کہ ہے ہی نہیں لیکن عقل مند جڑا دینا رکھتا ہے جڑا دل روشن ہے انہوں پتا کہ گلاں ہے نا فرشتیاں دے گل نہ میں سنی نہ تسی سنی لیکن خبر دینے والی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن آپ کی گل غلط نہیں ہو سکتی. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہو گیا یہ بندہ بیمار ہو گیا جب یہ صحت مند تھا تو صحت کی حالت میں جو کام یہ کیا کرتا تھا اس کے کھاتے میں وہ کام لکھنا شروع کر. دیکھو کس طرح جا رہا ہے ہوں ایک مومن اور ایک فاسق بندے کی زندگی اور موت کے فرق دیکھو. بیمار آدمی ہے کچھ نہیں کرنا پہ لیٹیا نہ بستر پہ کچھ کرن جوگا نہیں ہے لیکن فرشتے وہ کھاتے دے اندر یا تو نمازاں لکھ رہے ہیں تلاوتاں لکھ رہے ہیں حسن اخلاق لکھ رہے ہیں غریباں دی مدد لکھ رہے ہیں یتیماں دا ساتھ دینا بیواواں دی خدمت لکھ رہے ہیں بوڑھیاں دا احترام لکھ رہے ہیں تو یا پھر لکھ رہے ہیں تاش کھیڈ رہے ہیں ہاں جی یا پھر لکھ رہے ہیں کہ جناب فاسقین دی مجلس چ بیٹھ کے گالیاں پک رہے ہیں یا پھر لکھتے ہیں کہ کٹ تول رہے ہیں. وہ دونوں میزان چل رہے ہیں بیمار آدمی دے یا تو نیک اعمال بھی درج ہو رہے ہیں تو یا پھر وہ برے اعمال پھر درج ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر پہ فرمایا اگر شفا پا جائے بیمار ہوا سی نا پہلا تو یہ کام ہوا وہ بہر مومن کی گل اسی کریں گے زیادہ اگر وہ شفا پا جاتا ہے تو اس بیماری کی وجہ دے نال غسلہ و طہرہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اور وہ برائیاں غسلہ غسل دے دیتا ہے وہ برائیاں غسلہ و طہرہ اور انہوں نجاستاں اور جڑے وہ نامہ اعمال دے اندر برائیاں درج ہو چکی ہیں غلطیاں کوتاہیاں نمبر 1 غسلہ نمبر 2 و طہرہ اور اللہ تعالیٰ اسے طہارت نصیب کرتا ہے. بیماری تو اٹھیا نا تے سمجھتا سی کہ میں بڑی مشکل دے اندر گرفتار ہوں لیکن جب مومن بندہ ایک نمازی پرہیزگار بندہ جب خدا اور رسول کا فرما بردار سی اپنی صحت کی حالت بیمار ہویا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے وہ کھاتے سے اچھیاں گلاں لکھائیاں وہ صحت مندی دے اعمال لکھائے
پھر اگر شفا یاب ہو گیا بیماری تو دے گناہ دھل گئے نے اور پاک صاف ہو کے بیماری تو باہر نکلتا ہے، اگر وہ بچ گیا شفا پا گیا۔ اور فرمایا وَإِمَّا اگر وہ شخص مر گیا اس بیماری کے بعد، بیماریاں تو بعد لوگ شفا یاب بھی ہوتے ہیں، لوگ فوت بھی ہوتے ہیں، شفا کی صورت میں بھی انہوں اللہ تعالیٰ نے انعام دیتا کہ وہ بیمار وہ گناہوں میں دھو دیتا اور انہوں پاک صاف کیتا۔ اور اگر موت آ جائے بیماری کے بعد وَإِنْ قَبَضَتْهُ غُفِرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، اگر وہ فوت ہو جائے وہ بیماری کے وچ تے اودیاں غلطیاں اللہ مٹائی جاندا، نیکیاں لکھی جاندا سی پیا، اگر روح قبض کر لئیے تے پھر غفر لہو، ایک تے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دیندا، اودی مغفرت فرما دیندا، دوسرا ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ اودے تے رحم دا معاملہ کرتا ہے۔ معلوم ہویا کہ موت اور زندگی کے حالات نے جڑے ساڈے علم چ ہونے چاہیے نے، اس واسطے کہتے ہیں کہ بیماری کو برا نہ کہو۔ ہوں دیکھو جی شفا پائی ہے تاں بھی فوت ہو گیا، تاں بھی یہ بیماری اس شخص کے واسطے ایک نعمت بنی ہے کہ نہیں بنی، اللہ کی رحمت بنی ہے۔ اگر وہ شفا یاب ہویا ہے بشر ساڈے لوگ اس چیز کو فرق نہیں کرتے، مطلب سبحان اللہ کہنے والے سنے کیا ملدیاں نے بھائی، یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس انسان واسطے جڑا خدا کا فرما بردار ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان جڑا نماز نہ پڑھے، نیکی اختیار نہ کرے، سچ نہ بولے، ایمانداری نہ کرے، بےایمانیاں کرے، سود کھائے تو سبحان اللہ کہنے والوں باہر ہو جائے گا۔ اگرچہ سبحان اللہ بڑی بڑی چیز ہے، فرشتیاں کا ذکر ہے، فرشتیاں کی خوراک ہے، لیکن اس بھلیکھا سانوں کیوں لگتا ہے؟ بہت لوگ جب درساں دے اندر صبح درس ہوندے نے تے سبحان اللہ دے فضائل، الحمدللہ، قل هو اللہ دے فضائل، استغفر اللہ کہن دیاں گلاں اور دیگر جڑے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزاں دے جو فضائل بیان ہوتے ہیں نا، تو انسان سوچتا ہے یار دوزخ سے جانے والی گل کہڑی ہے، بندہ 10-10 5-5 باری کر لیا کرے روزانہ، لیکن گل وچ وہی ہے۔ یہ چیزاں انہاں لوگوں واسطے نے کہ اللہ دے فرما بردار کہندے نے جی میں فرض نماز تے نہیں پڑھتا لیکن تہجد میں پڑھنا۔ یہ واقعات تسی سنے ہون گے، میرے نال تے پیش آندے نے نا۔ ایک بندے میں کہا یار نماز پڑھیا کر تو تے ویسے بھی کوئی نہیں رہا، اگے پیچھے کوئی حالت نہیں تیری، انہیں کہا کہ صاحب میں نماز تے 5 وقت نہیں پڑھتا لیکن میں تہجد پکی پڑھنا۔ یعنی کہ ہر بندے نے اپنی نجات واسطے اپنا ہی قانون بنا کے تے نجات واسطے قانون کیدا چلتا ہے؟ اگلے جہاں تو کون ہو کے آیا؟ کوئی نہیں ہو گیا، یا تو کس طرح پتہ چلے؟ پھر اللہ کہتا ہے آیا کوئی نہیں اگلے جہان تو، لیکن میں اپنے ایک بندے نو اگلے جہان دیاں گلاں دسیاں نا، یعنی اپنے سونے پیغمبر نو میں دسیاں نا اگلیاں گلاں، وہ تمہیں جو کچھ کہتے ہیں نا وہ عمل کرو۔ ہوں اگلے جہان دیا گلاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیاں نے، تے اگر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ سنیے، اپنی مرضی کریے، اپنا ذکر، اپنی کے تہجد، اپنی کے نماز، پھر اگلے جہان تے کامیابی کس طرح ہونی ہے؟ کامیابی تے ہے کہ جڑی ہستی اس کامیابی نو دیکھ کے آئی ہے انہاں دے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ اسی خود ساختہ کام کرنے، مثال کے طور پہ قبر کے دوارے کی کھرلی بنانے ہیں، کھرلی ٹائپ جگہ بنانے ہیں، کوئی آدمی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ بھائی یہ پکی قبر بنانا بندہ بچ جائے، جی باہر اسی بنانے ہیں نا جی وجہ سے قبر پیا بھی جاتی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا، اسی ساری کرنے پہ ہے کام، لیکن بے سوچے سمجھے کرنے پہ ہے نا۔ کوئی آدمی ثابت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جڑا بندہ اپنے لوگوں کو خواباں آندیاں نے، وہ جی مینوں خواب آئی ہے کہ میری اماں آئی سی تے آندی سی میری قبر پر، مینوں سمجھ نہیں آتی کہ ماں دی اگر ماں خواب چ آئی ہے تو وہ کہندی ہو میرے لیے کوئی حج کر، میرے لیے عمرہ کر، میرے واسطے صدقات و خیرات کر، نماز پڑھ کے میری مغفرت کی دعا مانگو۔ کیسی ماں آتی ہے میری یہ اٹاں لائی میرے کو، جس اٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بناتے ہیں لوگ۔ ہوں تو شہروں کے قبروں کی جگہ نک گھٹ ہو گئی، انہوں نے منع کر دیتا ہے، باقاعدہ لکھ کے لا دیتا ہے، لیکن سب میں یہ گل کرنا پیا کہ وہ بخشش کا اپنا سی قانون بنایا، وہ بیچاری مرنے والی یا مرنے والا اگلے جہان تو آ کے خواب انہوں یہ کہتا ہے کہ تو میری قبر کے اتنے میرا تقوی لگا، میری قبر کے اٹا لگا، ٹیلا لوا، لیکن یہ نہیں انہوں کہتا کہ میری بخشش کا کوئی سامان کر، انسان کا پتر بن، تیرے امال میرے بھی کھاتے چ پینے۔ نیک اولاد کچھ نہ منہ بولے، صرف قرآن پڑھے، نماز پڑھے، انہوں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے ابے کے کھاتے چ پا،
قرآن و حدیث تو ثابت ہے کہ آٹومیٹک اولاد دے اعمال نیک ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ایک دن کہہ دینا کہ اللہ میرے ماں باپ نو بخش حدیث بھی یہی بات کہتی ہے کہ ایسا ولد جڑا اپنے ماں باپ واسطے دعا کرتا ہے تے اگر وہ دعا نہیں کر سکتا بھول گیا لیکن عمل نیک کر رہا ہے قرآن و حدیث تو سند نال ثابت ہے کہ ہر نیکی وہ ماں باپ کے کھاتے 'ਚ ضرور کرتی ہے اور بدی بھی وہ ماں باپ کے کھاتے 'ਚ پھر پے گی ایسی انہوں ذہن 'ਚ رکھو آثار جڑے چھڑ کے گیا نا بندہ جو کر گیا ایک دن اگے پہنچ گیا ماں تقدم و ماں تاخر قرآن پاک بار بار یہ گل کرتا ہے کہ جو کچھ تقدم آگے بھیجا ہے وہاں تاخر اور جو پیچھے چھوڑ گیا پیچھے جو رفڑ کو آگے گیا نا چوری یہ مت سمجھے کہ وہ مرنے تو بعد میرا کھاتا اس طریقے نہ بند ہویا قطع ہوندے نا اعمال لیکن جو پیچھے رفڑ کو آ گیا یا نیکیاں کو آ گیا وہ کھاتے 'ਚ جمع ہوندے رہن گے نحن نکتب قرآن دے سورہ یاسین دے وچ کہا جاتا ہے اس واسطے یاسین مردیاں تے پڑھنی چاہیے فوت ہونے والے تے پڑھنی چاہیے لیکن سانو تے پتہ نہیں چلتا کہ وہ یاسین کیڑا سبق دے رہی ہے نحن نحیی الموتى ہم زندہ کریں گے مرنے والے کو مرنے کا نحیی الموتى موت والے کو ہم حیات دیں گے ونکتب ما قدموا وآثارهم نکتب کتب لکھنا کتابت کرنا نکتب ہم لکھ رہے ہیں ما قدم جو کچھ اس نے عمل کیے اور وہ آگے چلے گئے وہ آثارہم اور اس کے مرنے کے بعد جو آثار وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے نحن نکتب وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں باپ مر چکا تھا لیکن وہ مرنے کے بعد جڑے یہاں تو نیکی کر گیا نا کوئی وہ آثار پچھوں چلے نے وہ قدموں کے نشان چلے نے نیکی کر گیا تو نیکیاں دے کھاتے 'ਚ جمع ہوندیاں رہنگیاں بعد وچ قرآن دا فیصلہ میرا تھوڑی گل نہیں ہے اگر وہ بے ایمانیاں کر کے گیا حق مار کے گیا حتیٰ کہ اپنے بیٹیاں دے وچ بے انصافی کر کے گیا اپنی اولاد دے اندر سب تو بڑا گناہ ہے اپنی اولاد دے اندر بے انصافی کر گیا کسی نو زیادہ کسی نو گھٹ کسی نال پیار کسی نو پراں تے کسی نو آکھ ایسا بندہ جڑا نا اگلے جہان دے اندر کامیاب وہ پچھلے آثار پیچھے تے لڑائیاں لگیاں پیچھے فساد پے فتنے پے یہ اودے کھاتے دے اندر ضرور آن تے میرے بھائیو اس گل دا تقاضا کی نکلیا کہ مرنے والا ایک تے بیماری جڑی ہے اودے واسطے فائدے دے باعث بن گئی تے دوسرا اگر وہ نیک ہے تے وہ آخرت بھی بن گئی اور دنیا دے وچ بھی وہ پاک صاف ہو گئے تے بیماری تو بعد ہو گیا اگر مر گیا نیک آدمی سی اللہ تعالیٰ انہوں بخش بھی دے گا اور وہ رحم بھی کرے گا پھر فرمایا کہ دو لفظ استعمال کیتے ہیں قرآن حدیث پاک دے اندر یستری اور یستریہم منہ انسانوں نے یہ دو قسمیں بیان کی ہیں حدیث پاک دے اندر پوری حدیث نہیں جب وقت کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد مومن ہے جڑا یہاں تے جب مرنے والا جب مرے گا تے یستریح اور نجات پا جائے گا راحت پا جائے گا من نصب دنیا و عذاہا دنیا دیاں مصیبتاں اور تکالیف اور مسائل تو وہ نجات پا جائے گا بندہ مومن ہے نا جو مریا نا جب کی ہوئے گا یستریح وہ راحت پا جائے گا مومن بندہ جڑا ہے نا دنیا تے میری گل اس مطالعے دی روشنی ہے کہ دنیا دے اوتے انہوں تکلیفاں آندیاں رہندیاں او دے درجات نوں بڑھان واسطے اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے تے رحم کرنا چاہندا ہے تو انہوں پھر مشکل پیغمبراں تائیں مشکلات دیندا سی نا اللہ تعالیٰ نیک لوکاں نوں مشکلات دتیاں نے جویں ایک کپڑا جڑا میلا ہو جائے گندا ہو جائے اس طرح انہوں مطلب ہے کہ دھویا جاتا ہے دھوبی پٹھنے دینا ہے پاتھیاں تھاپیاں ماریا جاتا ہے وہ کیمیکل پائے جاتے ہیں انہوں گرم کیتا جاتا ہے پھر استری دے نال اگ دے نال انہوں ہور گرم کر کے پھر کسی وہ مقام کریم کسی بڑے عمائد اور بڑے بندے دے پان دے قابل ہوتا ہے اسی طرح اگر انسان جنت دے قابل نہ ہوئے گندا ہوئے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کرتا ہے کہ انہوں دھونا شروع کرتا دنیا انہوں دھونا شروع کیتا چھوٹیاں چھوٹیاں بڑیاں فکراں پریشانیاں انہوں دیتا ہے
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯਸਤਰੀ ਰਾਹਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਯਸਤਰੀਹੂ ਮਿਨਹੂ ਦੁਨੀਆ ਉਸਸੇ ਰਾਹਤ ਪਾ ਜਾती। कितना आसान दिया फार्मूला, लफ्ज तो दो बोले ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब जब मोमन जब मरता है तो दुनिया की मुसीबतों से निजात पाता है, अमन नाल अपने घर जाता है, सौंदा है, सुकून करता है। जबकि दूसरा आदमी जो मरता है तो दुनिया ओदे कोलों राहत पाती। इस हदीस पाक है, इसके अंदर इस तो ज्यादा तफसील नहीं है, लेकिन दूसरी अहादीस दे विच फिर बड़ी खोल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल की है कि जदों बुरा आदमी मरता है ना तो ओदे कोलों अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया कि इबाद, इंसान, बलद, शहर, शजर, दरख्त और चौथा लफ्ज इस्तेमाल वदवाब, चौपाए। चौपाए ढगे ढुगे जड़े फरमाया कि जड़ा फासिक फाजर मरदा है ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਚੌਪਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਬੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰ ਫਾਸਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਜਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਜਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੌਪਾਏ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਸਖਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਮਨ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਪਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬਲਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਮੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਖਾਸ। दूसरा ये बात फरमाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा विरद करे इंसान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दूसरा वो जी दुआ में थोड़ी खिदमत अर्ज की थी, ये हदीस तो साबित है कि ये भी पढ़नी चाहिए हो गया, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वाखलुफ ली खैरन मिन्हा। या अल्लाह पाक जेहड़ी मुसीबत मेरे ते आई है ਇਹਦੇ बदले मैनू अजर अदा फरमा, और जी चीज़ तू खो ली है मेरे को, वो बच्चा है, बूढ़ा है, माँ है, बाप है, कुछ है, वो जी चीज़ तू मेरे को अल्लाह पाक लै ली है, मैं सबर करना वो ते तेरे को उम्मीद रखना कि तू मैं कहते बदले इस तू अच्छा अजर अदा फरमाएगा। ठीक है, तुम देखो जो हदायत है कुरान मजीद की, मैं अर्ज कर रहा अपने घर के अंदर गल पता होनी चाहिए है कि यार यह गल्लां करियो, मेरे तो मुश्किल वक्त अगर आ जाए या मैं फौत होने के करीब आ जाऊँ, इसकी कोई शर्म नहीं, लोग गल नहीं करते मौत की गल, मौत की गल ऐसी तो मौत को याद रखना। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि कुरान कहता है कि इन लोगों पर जब मुसीबत आती है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान ने क्या है कि जेडे मेरे नेक बंदे ने, जेडे जन्नत जाने वाले ने, उन्होंने जिंदगी ऐसा होती है कि मौत की मुसीबत आवे या कोई होर मुसीबत आवे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और नाल ए अल्फाज ना जेडे ये अदा करते हैं। हदीसां दे अंदर आंदा है
کہ انسان اس وقت جڑی گل کرتا ہے وہ اس وقت اسی سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تنہا بھی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، مرنے والا ہوتا ہے، رشتے دار کچھ آن گوان کٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تسی جڑیاں گلاں کرتے ہو نا، اگر تسی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیا، اگر یہ گلاں کیتیاں نا، جو تسی گلاں کرو گے اس وقت اتنے فرشتے آئے ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ ویسے تو فرشتے ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، انسان فرشتے تو بغیر کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر انسان دے نال دو فرشتے تو تمہیں پتا پکے لگے ہیں۔ اس تو علاوہ بھی موقبات ہوتے ہیں جڑے انسان دے آلے دوالے رہتے ہیں، مصائب اور آلام کے اندر تھی دیکھا کئی لوگ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، ایک مرتا ہے دوسرا بچ جاتا ہے، ماں نے جھولی چ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مر گئی ہے، بچہ دودھ پیندا بچ گیا، کدی یہاں چیزوں سے غور کرو کہ دوئے کیوں نہیں مرے؟ ہاں جی، ایک بندہ جہاں ہے وہ 1 انچ گیا ہوا کوٹھا ڈگتا ہے تو دوجا تھلے آ گیا، 1 انچ کا فاصلہ کہنے پیدا کیتا ہے انہوں نے وچ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، موت تو پہلے انسان کو مرن نہیں دے جڑے وہ حفاظت کرتے ہیں، تے فرشتے موجود ہوتے ہیں اس موقع تے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بندے دیاں گلاں تے آمین کہتے ہیں۔ اگر تے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کیا، تے اس گل دے تے فرشتے آمین کہیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سیدھے لفظاں دے اندر بھی بیان کیتا کہ جو کچھ کہ لوگوں کے منہ چوں نکلدا ہے فرشتے کہندے ہیں کہ یا اللہ پاک اے سب کچھ تو قبول فرما، آمین، جو کچھ کہندا ہے قبول فرما۔ ایک حدیث پاک کے اندر میں پڑھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ نا جھوٹے ساری عمر جھوٹ بولتے ہیں تے انہاں دی کسی گل تے کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا الا ماشاءاللہ کوئی سچے لوگ وچ ملے، تے اگر صحیح العقیدہ سچ بولنے والے 40 مسلمان کسی بندے دا جنازہ پڑھ چھڑن تے اللہ مغفرت فرما دے۔ لیکن میں تو یقین کرو، میں سوچنا کدی کدی کہ ساڈیاں جنازیاں تے 40 بندے 5 ٹائم نماز والے کنوں لبے گئے، کوئی خوش قسمت ہوئے گا کہ جہاں جنازے چ 40 بندے ہون، جنازہ بھی نہ آتا ہوئے اور 5 ٹائم دے نمازی بھی ہون۔ سانوں تے 5 ٹائم دا نمازی جنازہ پڑھان دے نہیں لگتا، وہ پیچھے پڑھنے والے کتوں لگے تو نیت سانوں دسنے کا نہیں، تو نیت نہیں کر سکتے۔ یہ صورت حال ہے جہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ تسی کہو گے، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی گل کرو، اچھی گل کرو، مرنے والے کے بارے برائیاں بیان نہ کرو، بلکہ کوئی انسان دنیا کے نہ تے برائیاں کا مرکب ہوتا ہے نہ نریاں اچھائیاں، انسان بشر ہے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن سانوں کی حکم ہے کہ تسی وہاں اچھائیاں ہائی لائٹ کرو اس موقع کے اتنے، تے اگر سچے بندے ہون جو زندگی بھی سچ بولتے ہیں، اور وہ ایک حدیث کے اندر 4 بندے اگر گواہی دے دیں، 4 ہی بندے ہون تے کہہ دیں کہ یار بہت اچھا نمازی پرہیزگار آدمی سی، تے اللہ تعالیٰ وہ بخشش عطا فرمائے۔ 4 بندے ہی صرف ہون، کی چاہیے سانوں؟ تے اگلی بات ہے کہ اگر جو کچھ ساڈے گھراں چ ہوندا ہے یہ اللہ دے نبی دی نافرمانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جزا فضا کرے اور نوحہ کرے، سر پیٹے، چھاتی پیٹے، کپڑے پاڑے، سر کے پائے تے گلاں کر کر کے تے کیرنے کرے، ایسے بندے کے بارے کی فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ 2 نقصان ہوئے ہیں سانوں پھر، ایک تو یہ نقصان ہوا کہ مرنے والا مر گیا، سارا وہ نقصان ہے کوئی پیارا فوت ہو جائے کسی کا، بھن بھرا، مائی باپ، دادا دادی فوت، بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تو وہ نقصان انہیں برداشت کیا، لیکن اس تو بڑا نقصان ہوا کہ نبی پاک نے کیا کہ وہ میرے یسوع کے لئے، یہ نقصان اس تو بھی بڑا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جس بندے کو کہہ دیں کہ یہ ساڈے وچوں گے نہیں، اس تو بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تے یہ چیزاں جڑیاں نا یہ اپنے اہل خانہ نو، اپنے جیاں نو یہ چیزاں سمجھا چھڑنیاں چاہیے۔ میں ایک بار یہاں پنڈا کسی جنازہ پڑھن گیا تو میں جب چہرہ دیکھا میت کا، تسی یقین کرو وہ اکھاں بالکل کھلیاں سن اور بیماری شاید انہوں کوئی ایسی سی کہ وہ اکھاں سبز ہو گئی سن، تے موت کے وقت انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں انسان دی روح نکلتی ہے تے جڑی انسان دی اکھ ہے وہ روح کا پیچھا کرتی ہے، یعنی وہ چپکتا نہیں بلکہ وہ روح وہ پیچھے جاتی ہے، وہ تابع ہوتی ہے اس وقت اکھ انسان کی،
تو اس وقت اک کھلتی ہے بندے کی، یعنی کہ وہ جنہوں اسی کہتے ہیں ڈیلے نظر آتے ہیں. تو اس میت کا چہرہ دیکھ کے یقین کرو میں بھی خوف کھا گیا تھا، اینا کہ ڈراؤنا وہ چہرہ بن گیا سی. وہ اکھ جی کھلی اور سبز سی. تے کاش کے کوئی انسان ہوتا، وہ ہے بڑی نجی فیملی سی، وہ پڑھا نہیں فیملی نہیں سی، ہے ٹیچر فیملی سی. کاش کے کوئی شخص اتنے دسیا ہوں کہ جب فوت ہو جائے مرنے والا تے نرمی نال وہ اکھیاں بند کرو، ایک راجی پڑھو، دوسری دعا پڑھو، پھر آرام نال وہ اکھاں بند کرو، وہ جسم نو سیدھا کرو، لتاں شتاں سارا کچھ ہے. ایک کون کرے گا؟ ایک کرے گا وہی جنہیں کوئی کسی انسان دے کول بیٹھا دا ہے، کچھ کسی سنے ہے، کوئی ہدایت پائی دی ہے، پھر وہی سنے گا نا. عمل علم ہوئے گا نا تے عمل کرے گا نا. ساڈے تے میت کو ڈردے ہی بڑا نا لوگ، میت تے لاگے نہیں جاندے. دوسرا مسئلہ جڑا درپیش ہے سانوں وہ یہ ہے کہ میت دے دوالے عورتاں دا جم گٹا اکٹھا ہوندا، مرد اتنے جا نہیں سکتا. مینوں یہ نہیں سمجھ کہ وہ بخشاندیاں نے یا کی کردیاں نے. یہ ساڈے پورے علاقے دا رواج ہے. بندہ کوئی آ جائے گا نا موت دے کسی کے گھر کہ میرا کوئی عزیز بہت ہو گیا میں جاواں، انہوں عورتاں دے جمع غفیر دے وچوں لنگھ کے تے پھر میت تک پہنچنا پیا. عورتاں نہیں جان دیندیاں کہ یہ صرف عورتاں کا ہی یہ فرض ہے یا مرداں تے بھی ہے، یا کوئی حدیث لکھی نہیں ہے کہ بھائی عورتاں نے وہ دوالے کٹھیاں ہو کے پیتو پیت پکارنے نے. تے مرد کہہ رہا کہ پیتو پیت پکارنے نے نا تے کیرنے کرنے نے تے طرح طرح دے بیان کرنے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارے فرما گئے نا کہ وہ میرا نا فرمانا میرے بچوں کے نہیں. تے کنی دنیا عورتوں کون سمجھایا ایک گل کہ تسی جدوں کیرنے اپنے لوگ کردیاں نیکی اور لوگوں کے سامنے بنتی ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن وہ خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کی ملت کیوں خارج ہو جاتی ہے نا. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے بچوں کے نہیں ہے. کہ پوری کتاب ہے جہد اندر نبی پاک کی لفظ نہ جڑے آپ نے ہور بھی کئی چیزوں کے بارے فرمایا. مثلاً فرمایا کہ جہاں بندہ دودھ چ پانی پاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، لائسا مہینہ، وہ سارے بچوں نہیں. ہور بھی اس سلسلے کے اندر میں ایک جمعہ پورا تیار کرنا وا جہاں صرف نبی پاک دیا وہی گلاں تھوڑی دسنا جنہوں کے بارے آپ نے کہا سارے بچوں نہیں. جدو میں وہ چیزاں پڑھنا نا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ سارے بچوں نہیں، تو یقین کرو گلاں 100 تے نہیں تے 100 تے 50 60 ساڈے اندر ہے. اگر اسی توجہ نہ کیتی انہاں چیزاں والے پاسے تے ایسا نہ ہوئے کہ جڑا محل اسی تیار کیتا نبی پاک دی محبت دا، کیا پتا کہ جن اللہ تے نبی کہہ دین کہ صاحب میرے بچوں کے نہیں جڑے کام نے کیتے. کیا انہاں چیزاں دا سانوں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیڑے کیڑے کام واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو جزا فضا کرے، گریبان پھاڑے اور نوحہ کرے، کسی کو نسب کا تانا دے وغیرہ وغیرہ. تے ساڈے موتاں دے اوتے یہی کام ہو رہے کہ جزا فضا ہو رہی ہے. کوئی ہوندا صاحب ایمان کے جڑا صبر دے نال تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں حدیثاں کہ کلمہ خیر اور سچائی سے جائز بول کے آمین کہندے نے. تے دا مطلب یہ ہے کہ اس موقع دے اوتے مرنے والے دے بارے اچھی گفتگو کی جائے، اور نیکیاں نو ابھاریا جائے، اور آپس کے وچ جڑی سی گل بات کرنے ہیں وہ ساری گلاں فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں اور انہاں دے اوتے فرشتے آمین بھی کہندے ہیں کہ اللہ جو کچھ لوگ آندے پے نے انہاں نو قبول فرما. اور پھر تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تسب الاموات، کہ مرنے والے دیاں برائیاں کیوں کرتے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ انہیں کیتا ہے وہ انہیں اگے بھیج دیتا ہے، اتنے وہ پہنچ جائے گا. تیرے کہنے نال ہن کی مطلب ہے تیرا کہ تو وہ بارے چ برائیاں کرے. معلوم ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک تعلیم ہے کہ مرنے والا جب مر جائے وہ جیسا بھی ہے وہ اپنے اعمال دے اوتے پہنچ گیا. تسی وہ بارے چ غلط کلمے مت کہو، اگر کہو گے تو تسی نبی دے نام فرمانو، کیونکہ نبی نے کہا مت کہو مرنے والے دے بارے چ برے کلمات. پھر اگلی بات یہ ہے کہ دو حدیثاں بیان کر کے آج کی گفتگو ختم کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنازہ اٹھانے میں جلدی کرو، جنازہ اٹھانے میں جلدی کرو. حدیث ہے اگر مرنے والا صالح تھا تو جلدی کرنا اس کے ساتھ نیکی ہے. مرنے والا اگر نیک سی تو جلدی دفن کرنا، یعنی جلدی انہوں دی منزل تے پہنچانا نیک آدمی نو، یہ وہ ایک نیکی ہے. اور اگر مرنے والا گناہ گار تھا تو تم جلد اس گناہ گار کو اپنے کاندھوں سے اتار دو. ٹھیک ہے. اے حدیث ہے کہ اس بارے دے وچ کہ جدوں کسی کا گھر فوتگی ہو جائے تو پہلا ذہن ہونا چاہیے کہ میں جلد از جلد اگر نیک ہے تو بھی نیک اور بد کا فیصلہ سی تو ہم نہیں نہ کر سکتے، تو اللہ ہی جانتا ہے. نتیجہ یہ نکلے اس حدیث پاک کا کہ ہر صورت کے اندر
جلدی دفن کا. ایک اور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی دی ہے. جب جنازہ لا کر رکھا جاتا ہے لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں. جب جنازہ لا کر رکھا جاتا ہے اور لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. اگر مرنے والا نیک تھا تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. اگر مرنے والا صالح نہ تھا تو وہ کہتا ہے ہائے میری کم بختی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. زبانے حال نہ یا خود پکار دی ہوتی روح یہ تے جان دینا اللہ تے اللہ دے رسول. لیکن اس گل دے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. پھر اگلی گل اس کو زیادہ خطرناک ہے جی اس حدیث دے نال اضافہ کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے والا کچھ ایسے خوفناک انداز دے نال اور اینے کہ دہشت زدہ آواز دے اندر ایکڑی گل کرتا ہے کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا. بے ہوش ہو جائے گا بھی آواز سن کے. یہ خفیہ کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی گل اللہ سنوا دیتا دنیا میں لو لگ جاتی. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ سنوا دے تو پھر سمجھو کہ وہ امتحان کا رہ گیا بندے. امتحان تو اسی گل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے چ رکھے نا جدوں پھر انسان منے. چیز نظر نہیں آئی آواز نہیں سنی اس تو باوجود انسان اپنے نبی دی گل نو حق سمجھے واقعی وہ گل کرتا ہے. تے مرد تو بعد یہ ابتدائی چیزاں جہاں ہر مسلمان بچے نو جوان نو بوڑھے نو عورت نو اور مرد نو معلوم ہونا چاہیے نا. اس تو اگلے مرحلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا تے انشاءاللہ ہن تانوں سنانے ہیں. ساری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو. اللہ حافظ.